انقلابی جماعت جب تک منظم نہ ہوگی اس کی تو فوج کی طرح کی تنظیم ہونی چاہیے. جیسے فوج میں ہوتا ہے کہ there is not to reason why, there is but to do and die. کوئی اگر سپاہی جو ہے پوچھے اپنے افسر سے کہ جناب پہلے مجھے بتائیے یہ حکم کیوں دے رہے ہیں آپ, واٹس دی وزڈم, کیا حکمت ہے اس میں, تو یہ فوج کہلائے گی, کیا کہلائے گا. یہ تمہیں ٹکرانا ہے حکومتوں سے, تمہیں انقلاب لانا ہے, اسٹیٹس کو ختم کرنا ہے. ظاہر بات ہے جو نظام ہے اسی کو پروٹیکشن دینے والے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, فوج بھی انہی کا حکم مانے گی, ایک حد تک تو مانے گی, ایک وقت میں آ کر البتہ ہو سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے کہ مزید ہم نہیں مار سکتے. کب تک ماریں گے, لیکن یہ کہ شروع میں تو مارے گی لازماً مارے گی. تو اگر تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی, اسی طرح کا ڈسپلن ہونا چاہیے. آرمی ڈسپلن, ملٹری ڈسپلن اگر نہیں ہے تو آپ انقلابی عمل کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اس کا نام ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں سمع و طاعت, لسن اینڈ اوبے. بالکل وہی انگریزی کا لفظ ہے, لسن اینڈ اوبے. چارج آف دا لائٹ بریگیڈ ایک نظم مجھے بہت پسند ہے. کسی غالباً یہ جو خانہ جنگی تھی امریکہ کے اندر, اس کے دوران کا واقعہ ہے کہ 600 سواروں کا ایک دستہ تھا, اسے حکم دیا گیا چارج دی لائٹ بریگیڈ. یہ لائٹ بریگیڈ جو ہے چارج کرے, حملہ کرے. اور انہیں معلوم تھا cannons to left of them, cannons to right of them, cannons in front of them. اس میدان کے داہنی طرف بھی توپیں لگی ہوئی تھی, بائیں طرف بھی توپیں لگی ہوئی تھی, سامنے بھی توپیں تھیں. volleyed and thundered. توپیں جو ہے وہ گولوں کے بوچھار کر رہے ہیں, اور thundered جو گولوں کی توپوں کی آواز ہوتی ہے. تو خیال یہی ہوا کہ someone has blundered, کسی نے بڑی غلطی کی, بڑی غلطی کی, بڑی غلطی کی. But there's not to reason why, there's but to do and die. So into the valley of death rode the 600. 600 کے 600 ختم. آرمی اس کا نام ہے. اس نظم جماعت کے لیے قرآن مجید نے سمع و طاعت کی اصطلاح استعمال کی. البتہ اس میں تربیت کے دو آتے ہیں مرحلے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ No formal organization whatsoever. You have come to believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam that he is the messenger of Allah. You have to obey him, that's all. ایمان کا تقاضا, یہ ایمان بالرسالت کے اوپر ہے کہ جو نظم قائم ہو رہا ہے. وہ تو معصوم ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله واطیعوا الله واطیعوا الرسول واطیعوا الله واطیعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبین. تو پہلی جو اطاعت ہے سمع و طاعت, وہ کسی فارمل بیعت وغیرہ کا ذکر نہیں ملتا ہے, بلکہ وہ صرف ایمان کا لازمی تقاضا, حکم ماننا, سمپل. فطری لوگ تھے, اس کے بعد آگے انہیں کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی. یہی وجہ ہے جو بہت ہی نازک مرحلہ آیا تھا غزوہ بدر سے پہلے. حضور نے جب ایک مجلس مشاورت منعقد کی ہے اور صاف کہہ دیا دیکھو مسلمانوں, ایک لشکر شمال سے آ رہا ہے, لشکر نہیں قافلہ, اور وہ مال غنیمت سے لدا پھدا ہوا, مال تجارت سے, اور اس کے بعد محافظ بھی تھوڑے سے 40-50 ہیں. ایک لشکر جنوب سے آ رہا ہے, کیل کانٹے سے لیس, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دو میں سے ایک ضرور تمہیں دے دے گا, تمہیں فتح دے دے گا. ناؤ ٹیل می, مجھے مشورہ دو, شیرونی کدھر چلے, ادھر چلے یا ادھر چلے؟ کچھ ہمارے جیسے لوگ بھی ہوں گے, ان کا کہ جی پہلے چلے ذرا قافلے کو لوٹ لے, تھوڑے آدمی آسانی سے فتح ہو جائے. حضور دیکھیے ہمارے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں, نیزے بھی نہیں ہیں, تو کم سے کم 50 ان کے جو آدمی ہیں ان کا ہتھیار تو ملے گا, پھر لشکر سے لڑ لیں گے. اب اللہ کی مشیت اور ہے, رسول کی مشیت وہی ہے جو اللہ کی ہے. بار بار کہہ رہے ہیں شیرونی شیرونی, مجھے مشورہ دو. مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے, حضور ہمیں آپ موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. نہیں, آپ بسم اللہ کریں, جو آپ کا ارادہ ہو ہم حاضر ہیں. ابو بکر عمر ایک سے ایک بڑھ کر تقریریں کر رہے ہیں. حضور پھر بھی کہہ رہا شیرونی, مجھے مشورہ دو. اب خیال آیا حضرت سعد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رئیس انصار. او یہ ہماری طرف اشارہ ہے. کانک تعنینا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, معلوم ہوتا ہے آپ کا روح سخن ہماری طرف. اس کی وجہ کیا تھی؟ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی تھی اس میں طے یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا اور قریش مکہ آئے آپ کو ختم کرنے کے لیے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. دیٹ واز دی پرومس. ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے, یہ تو حضور پریمپٹ کر رہے ہیں, لہذا وہ جو ہے وعدہ وہ کور نہیں کر رہا اس کو. ادھر یہ ہے کہ 313 میں سے
مہاجر تو وہ 80-85 تھے، باقی سارے انصاری تھے، قوت جو ہے میکسیمم جو ہے وہ انصار کی تھی۔ تب انہوں نے کہا کانک تعنینا یا رسول اللہ، شاید آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ اور پھر جو پیارے الفاظ، فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ، تو نبی ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، وَصَدَّقْنَاكَ، ہم آپ کو تصدیق کر چکے ہیں، اب ہمارے پاس کہاں چوائس ہے، جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، اور اگر آپ برق غماد تک پہنچ جائیں گے تو ہم بھی اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے، پہنچیں گے وہاں تک، اور اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر آپ نے اپنی سواری سمندر میں ڈال دی، ہم بھی ڈال دیں گے۔ تو بہرحال اصل تو بنیاد جو تھی سم و طاعت کی وہ تھی رسالت پر ایمان، لیکن پھر جب بات پھیلی ہے، آگے بڑھی ہے، تنظیمی ڈھانچہ بڑھا ہے، پھر جب کہ مکے سے نکل کر بعد مدینے میں پہنچ گئی ہے، اب آپ نے بیعت کا انسٹیٹیوشن شروع کیا، اور اس میں جو بیعت ہے وہ نوٹ کر لیجئے، اس سے زیادہ پروفاؤنڈ حدیث کا تصور میں نہیں کر سکتا۔ اے فل کانسٹیٹیوشن آف اے ریولوشنری پارٹی، کتاب لکھی جا سکتی ہے اس میں۔ حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ 10 آئٹم ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے۔ اگر آپ کی رائے بھی وہی ہے جو حضور کا حکم ہے تو آپ کا کشادہ ہوگا سینہ، اور اگر آپ کے خیال میں رائے کوئی بہتر کوئی اور تھی تو پھر یہ کہ آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا ہوگا، ماننا پڑے گا۔ چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے خادم یا آپ نے نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا، اور جسے آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے۔ ہاں جہاں بھی ہوں گے ہم حق بات کہیں گے ضرور، مشورہ اپنا ضرور دیں گے، اور ہم کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے اپنی زبان بند نہیں رکھیں گے۔ دس از دی موسٹ پروفاؤنڈ کانسٹیٹیوشن آف حزب اللہ۔ اتنی لمبی حدیث، اور ہمارا افلاس، ہماری بدنصیبی، ہماری بدبختی کسی مذہبی جماعت کا بھی دستور یہ نہیں ہے۔ کس قدر ناقدری ہے، چھوٹی چھوٹی حدیثوں کے اوپر کفر کے فتوے دے رہے ہیں۔ یہ رفع یدین نے کیا، یہ غور ہو تم غور ہو، یہ کیا تم نے آمین بالجہر کہہ دیا، تم دفع ہو جاؤ، ہماری مسجد سے نکل جاؤ۔ اور یہ حدیث عبادہ ابن ثابت کی متفق علیہ، اتنی مفصل،